پھر کافر کیا کافر کہنے والوں ذرا قرآن تو دیکھو وَإِنَّ مِن شِئَتِهِ لا ابراہیم، اور حضرت ابراہیم بھی شیعوں میں سے تھے۔ سورہ صفات آیات نمبر 83۔ تمہارے منطق اور عقیدے کے مطابق پھر تو نعوذ باللہ حضرت ابراہیم بھی کافر ہے۔ پھر حج کے لیے کہیں اور چلی جاؤ، یہ کافروں نے بنایا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کارٹون بنا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جی شیعہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ آیت کیا سنا رہی ہے؟ من شیعۃ ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعوں میں سے ہیں۔ دیکھیں کیسے لوگوں کو بھولے بھالے لوگوں کو ایسے گمراہ کرتے ہیں نا، کہ دیکھیں جی ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ ہیں، اور اگر آپ شیعوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو خانہ کعبہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، وہ بھی شیعوں نے بنایا ہے۔ آپ خانہ کعبہ کہیں اور بنا لیں اور حج کرنے کے لیے کہیں اور چلے جائیں۔ دیکھیں ان کی یہ بدبختی۔ آج میں ثابت کرتا ہوں کہ شیعہ لفظ سے کیا مراد، لیکن میں زیادہ اس کی تفصیل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف ایک لفظ شیعہ کا جواب دوں گا۔ پہلے نمبر پہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ شیعہ کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی آیا نا، اس کا مطلب گروہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ شیعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا، ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے اس لیے ہم بڑے مقدس ہیں جی، ہم بڑے ببرکت ہیں جی، ہم ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، ہم بھی شیعہ ہیں، تو قرآن کریم میں کتنی جگہ پہ یہود و نصارہ، فرعونیوں اور جہنمیوں کے لفظ بھی شیعہ کو استعمال کیا گیا ہے۔ سورۃ القصص پارہ نمبر 20 آیت نمبر 4، اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا، کہ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا تھا اور زمین پر بسنے والوں کو اس نے شیعہ کر دیا۔ اب دیکھیں قرآن کا ترجمہ دیکھیں کہ بے شک فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا تھا اور فرعون نے زمین پر بسنے والوں کو شیعہ کر دیا۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ اب دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ 8 رکوع 6 آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ ترجمہ ہے جی بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ شیعہ تھے۔ اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کریں بات، اب تو اللہ تو کہہ رہا ہے اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ شیعہ تو وہ تھے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اب آپ شیعہ اگر یہ دوسری جگہ پر آئے سنتے ہیں، پارہ 7 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 65، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْئًا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جی، فرما دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے تم پر اوپر سے یا پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تم کو شیعہ بنا کر باہم لڑا دے۔ اب اس جگہ پہ شیعہ لفظ آیا، آگے دیکھتے ہیں پارہ 21 سورہ روم آیت نمبر 32، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی اس کا جو ترجمہ ہوا ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جن لوگوں نے من الذین، کہ جن لوگوں نے فرقوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دینہم اپنے دین کو وکانوا شیعا، یعنی وہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ وہ شیعہ ہوگے، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ اور وہ شیعہ ہو گئے۔ اب دیکھیں جی کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کے لفظ شیعہ استعمال کر رہا ہے، کسی جگہ فرعون کے لیے شیعہ لفظ کو استعمال